الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 179 اور 180 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ اللہ ہرگز یہ نہیں کرنے والا تھا کہ مومنین کو اسی حال پر چھوڑ دیتا جس حال پر تم تھے۔ اب یہاں پہ کون سے حال کی بات ہو رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اب یہاں پہ یعنی کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک و ناپاک کو الگ کرنا ضروری تھا، اس سب کو خلق ملت اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یعنی کہ یہ الگ طریقہ کار نہیں تھا اس معاملے میں کہ ایک طرف مخلص مومن کھڑے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار، سچے صحابہ جو کہ ایمان کے خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور انہی کے بیچ میں کمزور ایمان والے اور منافق قسم کے لوگ وہی بیچ میں گڑبڑ ہوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حال کو نہیں چلنے دینا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اس سے پیچھے سے سارا معاملہ جو چلا ہے جنگ احد کے حوالے سے پورا اتنا لمبا بیان ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے اندر یعنی کہ مختلف سوالات لوگوں کے ذہن میں پھر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی آزمائش میں آخر ڈالتا کیوں ہے؟ انبیاء کو اتنی آزمائشیں گزرتی ہیں، نیک لوگوں کو بھی آزمائشیں گزرتی ہیں اتنی زیادہ، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے جو مخلص بندے ہیں، اس کے اپنے بندے ہیں، ان کو اتنی تکلیفوں سے وہ گزارتا ہے، ان کی آزمائش کرتا ہے اتنی سخت۔ حالانکہ اللہ نے پہلے سے بتا رکھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش تو کرے گا، ہر ایک ہی کرے گا، لیکن شیطان سوالات بھی دماغ میں پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال بھی آیا تھا کہ آزمائش کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک وجہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے گڑبڑ نہیں رہنے دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے کہ اچھے برے سب آپس میں اس طریقے سے مومنین کے ساتھ منافق بھی گھسے ہوئے ہیں، دیکھنے میں اپنے آپ کو مومن کہلا رہے ہیں لیکن اندر سے وہ جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ تو یہ چیز ضروری تھی کہ ان کو الگ کیا جائے، ورنہ وہ جڑیں کاٹتے چلے گئے، اندر اندر نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طریقہ کار بتایا کہ یہ تم اس چیز کے پریشان مت ہو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہی ویسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس امتحان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، ناپاک اور پاک جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائے۔ یعنی کہ منافقین کو، جو برے لوگ، ان کو ناپاک کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی اس طرح کی، اس طرح اللہ تعالیٰ مشرکین کو بھی کہتے ہیں کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہیں۔ تو یہاں بھی اصل میں یہ لوگ مشرکین ہی تھے بیسیکلی، جو چاہے وہ یہودیوں کی شکل میں ہو چاہے ویسے مشرکین مکہ کی شکل میں ہو، بیسیکلی یہ مشرکین شرک کرنے والے تھے اللہ کے ساتھ، وہ بیچ میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے لبادہ اوڑھ کے ایک مسلمان ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپاک کی تشبیہ دے کے کہا کہ ناپاک کو پاک سے اللہ تعالیٰ ضرور کرنا چاہتا ہے، کہ مومنین کو اسی حال میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار نہیں کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی خبر ہر کسی کو نہیں بتاتا۔ کسی کے نفاق جو اندر ہے وہ اس کے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ غیب کی ایک حالت ہے، عام بندہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتا کہ منافق ہے یا نہیں ہے۔ وہ یا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہی سے بتا دے ہاں دیکھو یہ منافق ہے، اس کو اپنی جماعت سے علیحدہ کرو، یا پھر وہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس کے اندر وہ چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ غیب کے ذریعے تو تمہیں ظاہر بتانا نہیں تھا، کیونکہ طریقے کا کیا تھا کہ یہی ہوتا ہے کہ آزمائش جب اترتی ہے انسان کے اوپر، اس وقت پتہ لگتا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اپنایا کہ آزمائش کی اس قسم کی کہ پتہ چل گیا کون اپنا تھا اور کون پرایا تھا، کون سچا مومن تھا اور کون منافق تھا، اس وقت وہ علیحدہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کے اس طریقے سے اطلاع نہیں دیتا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جو کچھ چاہتا ہے منتخب ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، ان کو غیب کی خبر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک چیز اور بھی یعنی کہ عقیدے کی بات جو آتی ہے ہمارے یہاں، کہ ہمارے یہ بھی بحث چلتی ہے کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، اس پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں علم غیب تھا، بعض کہتے ہیں نہیں تھا۔ اب عام طور پہ یہی لگتا ہے کہ جو علم غیب مانتے ہیں وہ بڑے غلط ہیں، انہوں نے غلط عقیدہ اختیار کر رکھا ہے، لیکن کبھی ان سے پوچھ کے دیکھا جائے تو وہ علم غیب عام طور پہ اسی طرح سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو علم غیب دیا ہے،
اللہ کے دیے ہوئے میں سے خود سے اپنا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ آیت بھی اس چیز کی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے ان کو غیب کی اطلاع اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس میں جو غیب کی اطلاع کہیں سے مل جاتی ہے وہ بیسیکلی کوئی وہ چیز نہیں ہوتی جس پہ انسان اعتراض کرے، وہ ایک خبر غائب ہوتی ہے اصل میں کہ خبر مل جاتی ہے، تو وہ ہر ایک کو ملتی ہے دنیا میں۔ ہم معاملات دیکھیں، رپورٹ ہم خبریں روز سن رہے ہوتے ہیں، تو جب تک ہم نہ سنیں تو ہمارے لیے وہ غائب ہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہمیں کہیں سے خبر مل جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے غائب نہیں رہتی، پھر ہم بتا دیتے ہیں فلاں علاقے میں یہ کام ہوا ہے، اس سے پہلے وہ غائب تھا ہمارے لیے۔ تو اس طرح نبی کو بھی از خود نہیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں ہے، کیا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جب بتا دیتا ہے تو وہ غیب کی خبر اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے کہ رسول کو غیب کا علم کہاں سے ہو گیا جی۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں خود بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو چن لیتا ہے اور اس کو غیب کی اطلاع پھر دے دیتا ہے کہ اب میں یہ معاملہ ہو گیا، یہ ہونے والا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں اس پہ اعتراض کیا جائے۔ تو یہ بحثیں ہمارے ہوتی ہیں تو بعض وہ شاید وہ ہم غلط ٹریک پہ پہنچ جاتے ہیں ان بحثوں میں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اس کو بھی غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ عام بندوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ غیب خبر ان کو کوئی مل جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی کرتا ہے اور اس چیز سے چھانٹی ہو جاتے ہیں لوگ، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، پھر تو غیب کی خبر دینی پڑے گی، وہ رسول کے سوا کسی کو لائق نہیں ہے۔ اور اللہ فرمائے گا فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ہمارا کرنے کا کیا کام ہے؟ ہم ایمان لائیں، بات کو مانیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ بحث مباحثوں میں فالتو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اس کو مانے، اللہ اور اس کے پیغمبر نے جو حکم دے دیا اس کے پر ایمان لے آئے، اور اس کے ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مانے، جو کہا جا رہا ہے وہ کرے۔ اگر وہ کہا جا رہا ہے وہ کیا نہیں ہے تو پھر خالی کھلی زبانی ایمان کا کوئی مقصد نہیں بنتا، وہ صرف ایک دھوکہ دینے والی بات ہے، میں ہاں جی میں ایمان لاتا ہوں، جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کیا نہیں جا رہا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اگر تم ایمان لاؤ، اگر بات کو مانو اور تقوی اختیار کرو، اس طریقے سے بچتے بچا کے چلو جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تقوی کی راہ پہ چلو، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ پھر اگر میں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو نہیں خرچتے، جس حکم اللہ نے اس بارے میں لگایا اس حکم کو پورا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خیر اللہ ان کے لیے بہتر ہے، کہ مال جمع کر کر کے جو رکھ رہے ہیں وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے کہ ہاں جی دیکھو جی ہم نے اتنا مال بچا لیا، اتنا بچا لیا۔ اللہ فرمائے گا بھلے وہ شر اللہ، وہ ان کے لیے شر ہے، برا ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں نقصان دہ ہے؟ ایک تو یہ اللہ تو بتایا کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ایک تو جو قیامت کے دن کو جو یہ بچا بچایا ہوگا، جو کچھ انہوں نے بخل کیا ہے، یہ توق بنا کے ان کلوں میں اندر ڈال دیا جائے گا، ان کو ان کے اندر ایسے بوجھ ان کے اوپر لگ جائے گا کہ وہ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا شر جو ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے مالدار لوگ جنہوں نے بڑا بڑا مال اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ ان کا مال ہی ان کے لیے خطرے کا سبب بن جاتا ہے، ان کو سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے، ان کی اولاد جو ہے اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو جان کو دشمن بن جاتی ہے۔ اکثر یوں ہے کہ نہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا مال کے چکر میں، یہ یعنی کہ ان کے لیے خود ایک چیز آزمائی بن جاتی ہے، اور اولاد کے ذریعے وہ ان کو تکالیف پہنچتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ اللہ کی نافرمانی میں اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ اکثر ان کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا۔ کئی لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن ایسی ایسی ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے مال کو اپنے پر خرچ بھی نہیں کر سکتے، اپنے مرضی کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتے، ہر چیز ڈاکٹر نے پابندی لگا لی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ ان کا مال جو ہوتا ہے کو دوسرے اس کے اوپر عائش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے لیے وہ صرف اور صرف وہ برائی کا سبب بنا ہوتا ہے۔ جب اس کو ظاہر خرچ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ قیامت کے دن بھی ان کے لیے ظاہر ہے کہ برائی کا سبب بنے گا، ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بچا بچا کے بہت رکھ رہے ہیں اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، ان کے لیے برا ہے، قیامت میں ان کا توق بنا کر ان کو پہلا دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جتنی میراث ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کی ہے، یعنی کہ تم جتنا مرضی اکٹھا کر لو، اگر تم نے چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ذات باقی ہوگی، باقی ہر چیز تو کو ویسی فنا ہو جانی ہے، تو اتنا جمع کر کر کے کیا رکھو گے؟ تمہارے لیے تو وہی ہے جو تم خرچ کر کے اللہ کے راہ میں آگے بھیج دو گے، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، جو دنیا میں اکٹھا کر کے رکھو گے وہ تو آخر تم نے چھوڑ کے جانا ہی ہے، وہ تمہارے لیے شر ہی شر ہوگا، خیر اس میں تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو کوئی تم عمل کرو اللہ تعالیٰ سے خبردار ہے۔ یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اگر، تو اس سے اللہ کے اور وعدہ ہے کہ مال بڑھے گا بھی، دنیا میں بھی اس کو کمی نہیں ہوگی، اور جو اس طریقے سے بڑا ہوا مال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بڑا ہوا ہوگا وہ یقیناً فائدہ مند بھی ہوگا۔ مال جمع کرنے کا وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ممانت ہے، لیکن اس مال کو اس طریقے سے جمع کیا جیسے اللہ نے کہا ہے، اس طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں اگر اس کو ہم جمع کریں گے وہ ہمارے لیے شر بن جائے گا، وہ خیر نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے جو ہے خبردار ہے۔
اللہ تعالیٰ دعا ہے جو طریقہ کار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتایا ہے، جو آزمائش اللہ کی طرف سے آنی ہے، ہمیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں مال دولت، جو علم، جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے وہ خیر کا سبب بنے اور شر کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔